جب سے حضرت نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ آپ کا یہ موضوع ہے، تو میں نے ہماری لائبریری میں ہمارے پاس جتنی کتب تھی میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا اور بہت سارا مواد ذہن میں جمع کیا، کچھ لکھا بھی، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو سبھی باتیں بیان نہیں ہو سکتی، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دو ذوقی باتیں بھی میں عرض کروں گا اور علمی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے لیے نہیں بلکہ یہ ریکارڈ میں جو جا رہا ہے اور جو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن پر انہوں نے تحریف کا جو الزام لگایا ہے، تو اس کے جواب کے طور پہ کچھ باتیں، ورنہ تو یہ تحریف بنتی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بندہ تحریف کا معنی جانتا ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحریف ہے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اس وقت سے جب سے میں نے وہ رسالہ پڑھا ہے کہ محرف کون۔ تحریف تو یہ ہوتی ہے، تحریف معنوی تو یہ ہوتی ہے کہ لفظ کا ایسا معنی کیا جائے جس معنی کا اس لفظ کے اندر احتمال ہی نہ ہو، وہ لفظ اس معنی کا احتمال ہی نہ رکھتا ہو، ایسا بعید معنی کیا جائے کہ وہ لفظ اس معنی کا احتمال ہی نہ رکھتا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، تحریف کی تعریف کے اندر علوم قرآن کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ دوسری شق جو ہے، دوسرا جملہ جو تحریف کے معنی کے اندر ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی مشہور تفسیر میں نہ بیان کیا گیا ہو، کسی مشہور مفسر نے اس معنی کو بیان نہ کیا ہو۔ تو اگر تحریف کا یہ معنی ہی ذہن میں رکھ لیا جائے تو بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں کسی لفظ کے اندر جو ہے کسی معنی کی تعریف کی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ مفتی چمن زمان اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد لوگ اس کے نام سے مفتی کو ہٹا دیں گے۔ اور اگر آپ علماء مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس طرح کی چبلیں یہ مارے گا تو لوگ اس کو چمن زمان کی جگہ چبلے زمانہ کہہ دیں گے، چبلے زمانہ کہہ دیں گے اگر اس طرح کی چبل، یعنی اس نے جو الزامات لگائے ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نے جتنے بھی الزام لگائے ہیں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قلت علم یا قلت مطالعہ، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بغض، حسد۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو دوسری وجہ میں نے بیان کی ہے، اس وجہ سے اس بندے نے جان بوجھ کے یہ باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جو ہے وہ کہی ہیں، اور اس کی وجہ حضرت پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو اصل بات وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رافضیت اور خارجیت اور ناصبیت کے پرخچے اڑائے ہیں۔ دراصل وہ باتیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلک اہل سنت کے اندر جو ہے وہ ان کے عقائد کو صاف کر کے جو پیش کیا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کا حقیقی چہرہ پیش کیا ہے، دراصل وہ باتیں ان کو چبھ رہی ہیں، ان رافضیوں کو، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اور پھر میں ابھی 2-4 منٹ کے لیے پوری بات تو نہیں بیان کر سکتا، 2-4 منٹ کے لیے اپنی ایک ذوقی بات کوشش کروں گا، کوئی علمی بات بھی ریکارڈ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ سورۃ النعم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، اور سبحان اللہ کیا کہیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النعم کے شروع میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر قرآن کی صورت میں بیان فرمایا الرحمن علم القرآن، اور اس پر ایمان کو تازہ کرنے والی اور روح کو تازگی بخشنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ النعم کے اندر جہاں سب سے بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد اس شخصیت کا ذکر فرمایا جس کی ذات سے ساری نعمتیں وابستہ ہیں، وہ جان نعم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نعمت رہے گی اس وقت تک جب اس نعمت سے وابستہ رہے گی، سب سے پہلی نعمت، سب سے آخری نعمت، اور ساری نعمتوں کی جان۔ اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں جو نعمت ان کے دامن سے دور ہو جائے، ان کی نسبت سے دور ہو جائے، وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ زحمت ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس ترتیب سے سورۃ النعم کے اندر قرآن کی نعمت کو بیان کرنے کے بعد مرکز نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اگر یہاں پہ لفظ انسان کا معنی فقط انسان کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد انسان کا پھر دوبارہ ذکر فرمایا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور یہ تو پھر وہ کیا ہوگا کہ ایک ہی بات کو پہلے ذکر کیا گیا پھر اس کو بعد میں مکرر ذکر کیا گیا، اس سے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ اللہ رب العزت نے خلق الانسان کے اندر جس انسان کا ذکر فرمایا ہے اس انسان سے مراد انسان کامل ہے، جیسے کہ امام ساوی نے لکھا ہے حاشیہ جلالین میں کہ اس انسان سے مراد کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان مراد ہے جس کا قرآن کے ساتھ پورا کنیکشن ہے، خاص تعلق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے بعد لفظ انسان کو ذکر فرما کے اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس انسان کامل پر جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ۔ اور پھر دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ مفتی چمن زمان نے ہر آیت کو لغت کی روشنی میں لیا ہے کہ جو بات جو ترجمہ جس کو لغت سپورٹ نہیں کرتی اس کا اس نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ لغت تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک معنی بیان کرتی ہے۔ اب اس معنی کا اعتبار ہر علم کے اعتبار سے، ہر علم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، جب تک ان کو نہ پڑھا جائے مرادی معنی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے مرادی معنی۔ تو مرادی معنی کو سمجھنے کے لیے اگر کسی نے سمجھنا ہو مرادی معنی تو اس کو جاننا پڑتا ہے کہ مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، مشترک کیا ہوتا ہے، مؤول کیا ہوتا ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم کیا ہوتے ہیں، اور متقابلات میں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی جاننا پڑتا ہے کہ صریح کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی جاننا پڑتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، اس کو تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر وہ مرادی معنی سمجھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف لغت پہ رکا رہے تو وہ مرادی معنی پر نہیں پہنچ سکتا۔ جو بندہ مرادی معنی پر نہیں پہنچ سکتا وہ قرآن کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کی تفسیر میں مختلف قسم کی تفسیریں ہیں اور علوم قرآن کی سبھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ایک تفسیر ہوتی ہے قرآن کی قرآن کے ساتھ، اور سبحان اللہ قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر آپ نے تفسیر نہیں بیان کی، آپ نے ترجمہ بیان فرمایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ قلیل ہے اور تفسیر کثیر ہے۔ سبحان اللہ، ترجمہ ایسا عظیم ہے کہ قلت بیان کی ہے لیکن کثرت اسی سے سمجھی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دریا کو کوزے کے اندر بند کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے محبوب لوگوں کو بیان کرو، اے محبوب لوگوں کے سامنے بیان کرو، حکمتیں، علوم بیان کرو اس قرآن کے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ما کان ما یکون سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ تو اس سے مفہوم یہ نکلے گا کہ اے محبوب ما کان اور ما یکون کے جو علوم قرآن کے ذریعے سے ہم نے تمہارے سینے میں ڈالے ہیں، اب ان علوم کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو قرآن کی اسی آیت کو سامنے رکھیں تو البیان کا معنی بھی فکس ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا علمہ البیان، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اب اس قرآن کے اندر جمیع علوم ہیں، ہم نے قرآن کے ذریعے سے آپ کے سینے پر جمیع علوم اتار دیے ہیں، اے محبوب اب ان علوم کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ علمہ البیان، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان بھی سکھایا، بیان کا علم عطا کیا۔ اور یہ صرف میں اس جو ہے وہ تفصیل کے ذریعے آپ کو نہیں بتا رہا، بلکہ اس پر نقل بھی موجود ہے۔ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البیان کا معنی نقل کیا، فرماتے ہیں علم ما کان وما یکون وہو کائن الی یوم القیامہ۔ فرمایا بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سکھا دیا ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ فقط ترجمہ نہیں بلکہ ترجمہ کی صورت میں تفسیر موجود ہے، اور صرف تفسیر نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تفسیر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساری تفسیروں کو پڑھا جائے، پھر ہی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے ہمیں اللہ رب العزت حصہ وافر حصہ عطا فرمائے۔